راولپنڈی کے صدر میں واقع بعض عمارتیں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں۔ ویڈیوز، شارٹس اور مختلف پوسٹوں میں یہ دعویٰ بار بار سامنے آتا ہے کہ بابو محلے کی ایک پرانی عمارت جسے آج عبدالرحمان منزل کہا جاتا ہے، دراصل قیام پاکستان سے پہلے یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ اس دعوے کی بنیاد صرف ایک علامت ہے۔ عمارت کی دیواروں پر کندہ 6 کونوں والا ستارہ جسے دنیا ستارہ داؤدی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح ایک عمارت جو کوئلہ سینٹر راولپنڈی صدر میں نظر آتی ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن تاریخ صرف علامتوں سے نہیں لکھی جاتی۔ تاریخ دستاویز مانگتی ہے، نقشے مانگتی ہے، مردم شماریاں مانگتی ہے اور سب سے بڑھ کر تسلسل مانگتی ہے۔ ایک ایسی ہی عمارت نشتر اسٹریٹ پر واقع ہے جسے برطانوی دور میں لیٹن اسٹریٹ کہا جاتا تھا۔ آج یہاں دکانیں، گودام اور عام شہریوں کی آمد و رفت ہے، مگر اس عمارت کے موجودہ مکین بھی اس بات سے ناواقف ہیں کہ اس کی اصل شناخت کیا تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی کوئی مذہبی عبادت گاہ تھی تو اس کے بارے میں کوئی مستند ریکارڈ کیوں موجود نہیں؟ دوستو، راولپنڈی کے 100 سال پرانے نقشے آج بھی دستیاب ہیں۔ ان نقشوں میں شہر کی مساجد، مندروں، گردواروں اور قبرستانوں کی واضح نشاندہی ملتی ہے، لیکن لیٹن اسٹریٹ میں کسی یہودی عبادت گاہ کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ یہ خاموشی خود ایک سوال ہے۔ یہاں سے بات راولپنڈی سے نکل کر ایران کے شہر مشہد تک جاتی ہے، کیونکہ برصغیر میں یہودیوں کی ایک مخصوص تاریخ ہے جو عام بیانیے سے بہت مختلف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ اسرائیل میں آباد ہزاروں یہودیوں کی جڑیں ہندوستان سے ملتی ہیں، مگر پنجاب میں ان کی آمد کسی نو آبادیاتی منصوبے کا حصہ نہیں تھی، بلکہ جبر اور خوف کا نتیجہ تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں مشہد میں پیش آنے والا واقعہ جسے تاریخ میں الادات کہا جاتا ہے، یہودیوں کے اجتماعی حادثے پر ایک گہرا زخم ہے۔ اس واقعے کے بعد مشہد کے کئی یہودی خاندان خاموشی سے ایران اور وسطی ایشیا سے نکل کر پنجاب کی طرف آئے۔ ان کے لیے راولپنڈی محض ایک شہر نہیں تھا بلکہ تجارتی گزرگاہ بھی تھی۔ راولپنڈی اس وقت چین، ایران اور وسطی ایشیا کو ملانے والی تجارت کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ ریشم، قالین، زعفران اور دیگر قیمتی اشیاء کا گزر یہیں سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف قومیتوں کے تاجر آ کر آباد ہوئے۔ سکھ دور میں مذہبی آزادی نسبتاً زیادہ تھی، اس لیے امکان ہے کہ یہودی خاندان بھی یہاں خاموشی سے رہائش پذیر ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی منظم کمیونٹی تھے تو پھر ان کے نام، ان کے کاروبار، ان کے قبرستان، ان کے تعلیمی ادارے تاریخ سے کیوں غائب ہیں؟ راولپنڈی کی نو آبادیاتی تاریخ پر لکھی گئی معروف کتب میں ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں اور عیسائیوں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، مگر یہودیوں کا نام کہیں نمایاں نہیں۔ حتیٰ کہ شہر کے ممتاز تاجروں کی فہرستوں میں بھی کوئی ایسا نام سامنے نہیں آتا جسے واضح طور پر یہودی کہا جا سکے۔ ایک ہی حوالہ بار بار سامنے آتا ہے، فری میسن لاج، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدر میں واقع تھی، مگر فری میسن ہونا یہودی ہونا نہیں ہوتا، اور نہ ہی فری میسن لاج عبادت گاہ ہوتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف۔ ستارہ داؤدی یہ نشان صرف یہودیوں تک محدود نہیں رہا۔ برطانوی دور میں یہ ایک معقول آرکیٹیکچرل موٹیو تھا، جسے آج کل اسلامی جیومیٹرک ڈیزائن یا مغربی کالم اسٹائل استعمال ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کی کئی ایسی عمارتیں موجود ہیں جن پر یہ نشان بنا ہوا ہے، حالانکہ ان کی ملکیت ہندو تاجروں یا مقامی خاندانوں کے پاس تھی۔ لال کرتی، جامع مسجد روڈ اور ایم عالم روڈ کی پرانی حویلیاں اس کی مثال ہیں۔ کئی ماہرین آثار قدیمہ اور فوٹوگرافر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نشان اس دور میں خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا، نہ کہ مذہبی شناخت کے اظہار کے لیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کاریگروں کو خود علم نہ ہو کہ وہ جس نقش کو دیوار پر تراش رہے ہیں وہ کسی خاص یا مخصوص مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا سوال یہ نہیں کہ ستارہ داؤدی کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک علامت کسی عمارت کو عبادت گاہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ تاریخ کا
جواب واضح ہے کہ بالکل نہیں۔ دوستو، راولپنڈی میں یہودیوں کی موجودگی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اسے افسانے میں بدل دینا بھی تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شہر کی یادداشت شور نہیں مانگتی، شواہد مانگتی ہے، اور جب شواہد خاموش ہوں تو مورخ کا کام یہ نہیں کہ وہ قیاس کو حقیقت نہ دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سوال کو زندہ رکھے۔